بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 1 ستمبر تک عبوری ضمانت دے دی ہے، لیکن 31 اگست کو انہیں توہین عدالت کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 ستمبر تک اس حکومت سے جان چھڑا لی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بہت جلد نئے انتخابات ہوں گے، اور اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا گیا تو ہم اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر کے تو جو وفاقی حکومت ہے اس کو مفلوج کر دیں گے۔ کیا یہ سیاسی طور پہ تو کہنا بڑا آسان ہے، لیکن کیا یہ قانونی اور آئینی لحاظ سے یہ ممکن ہے؟ اور عمران خان صاحب کے لیے جو دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے یہ بڑا خطرہ ہے، یا توہین عدالت کا مقدمہ بڑا خطرہ ہے؟ یہ ایک خالصتاً آئینی اور قانونی معاملہ ہے، تو اس پہ آج ہم آئینی اور قانونی ماہرین سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم سجاد صاحب، سابق وفاقی وزیر قانون ہیں اور سابق چیئرمین سینٹ ہیں، اور بیرسٹر گوہر خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور کامران مرزا صاحب سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ وسیم سجاد صاحب، پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب پہ مقدمہ قائم ہوا ہے، جس مقدمے میں وہ آج پیش ہوئے عدالت میں، اس کے بارے میں خود ان کا کیا کہنا ہے؟ آئی جی اسلام آباد، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے۔ اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس پہ کہ ان کے خلاف مقدمہ قائم ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ اپنا کیا ڈیفنس پیش کیا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ ایک تشدد ہوتا ہے، سیکشل ابیوز ہوتا ہے شہباز گل کا، کنفرم ہو جاتا ہے عدالت کے اندر کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور میں یہ کہوں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا۔ جو پولیس والے ذمہ دار تھے، آئی جی اور ڈی آئی جی، اور دوسری کہ میجسٹریٹ جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس، اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے۔ جی وسیم سجاد صاحب، عمران خان صاحب کی دونوں سٹیٹمنٹس میں نے آپ کو سنوا دی ہیں، کیا آپ کے خیال میں ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ درست بنا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو مناسب ہی نہیں کہنا، کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے، اور میرے خیال میں یہاں پہ کامنٹ کرنا کہ بھی صحیح بنا ہے غلط بنا ہے، لیکن عام طور پہ جو دہشت گردی کا جو تصور ہے ہمارے ذہن میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بندوق چلا دی بغیر کسی وجہ کے، کسی سیاسی مقصد کے لیے یا کسی مذہبی جنون میں، یا بم بلاسٹ کر دیا، تو دہشت گردی کا وہ ہمارے ساتھ کانسیپٹ ہے۔ تو جب یہ مقدمہ عدالت میں جائے گا تو میرے خیال میں عدالت یہ تمام چیزیں، اب میں دہشت گردی کے کیس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ بھی ایک جس کو ہم جب ایک فوجداری مقدمہ بنتا ہے تو اس میں بہت اہم ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، جس کو انگریزی میں ہم مینز ریا کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کیس میں جو چیزیں ریلیونٹ ہوں گی وہ یہ، ایک تو ایک سیاسی جلسہ ہے، اور اس سیاسی جلسے میں جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ وہ یہ شہباز گل ہے، اس کا مقدمہ تھا، اور انہوں نے اس ضمن میں بات کی ہے۔ بات جو الفاظ ہیں بادی نظر میں نامناسب ہیں، لیکن اگر کانٹیکس میں دیے جائیں تو شاید اس کا مطلب کچھ اور نکلے، تو لہٰذا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ بہرحال جب بھی ایک دہشت گردی کا مقدمہ بنایا جائے تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ جو مقدمہ ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ مقدمہ جو ہے جب یہ سامنے آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا شہادتیں سامنے آتی ہیں اور ڈیفینس کیا سامنے آتا ہے، عدالت میں کیا سامنے آتا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ وقت آئے گا، دیکھا جائے گا۔ اس وقت اس میں یہ کہوں کہ نہیں بنتا، یہ بنتا، مناسب نہیں ہوگا۔ اچھا گور صاحب، آپ نے آج پشاور میں عمران خان صاحب کو ایک کیس میں ریپرزینٹ کیا ہے، اور بھی کیسز میں آپ الیکشن کمیشن میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بھی عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کچھ ریمارکس دیے تھے آر اوز کے بارے میں، ریٹرننگ آفیسرز کے بارے میں، اور اوور آل جوڈیشری کے بارے میں کمنٹس پاس کیے تھے۔ انہوں نے کسی جج کا نام نہیں لیا تھا، لیکن ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ملا تو انہوں نے معافی مانگی۔ اب ان کے کچھ وکلا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں۔ تو مقدمہ ویسے وسیم سجاد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ زیر سماعت ہے، لیکن ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے اس میں؟
حامد میر صاحب، جہاں تک اس تعلق ہے کنٹمپٹ کا لا پاکستان میں کوئی اتنا خاص ڈیولپ نہیں ہوا ہے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک آئینی معاملہ ہوتا ہے۔ آرٹیکل 204 کے مطابق کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے، بس جس کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سارے وہ کیسز تھے جو اعلیٰ عدلیہ سے ریلیٹڈ تھے، وہ سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، ہائی کورٹ ریلیٹڈ نہیں تھے۔ یہ ایک معاملہ ہے جو سیشن جج سے ریلیٹڈ ہے اور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے خود، اور وہ نوٹس نہیں لیا ہوا انڈر آرٹیکل 204 آف دا کنسٹیٹیوشن، رادر جو کنٹمپٹ آرڈیننس ہے اس کے مطابق اس نے لیا ہے۔ تو کئی سارے ایسے کیسز آئے ایون ود رسپیکٹ ٹو اعلیٰ عدلیہ کہ وہ کئی سارے ایسے لوگ آئے کہ اس میں سپریم کورٹ نے اس میٹر کو ریزالو کیا تھا وداؤٹ فارمل اپالوجی، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ سے اس کا کانٹیکسٹ دیکھا تھا۔ میں آپ کو ایک دو تین وقوع بتا دوں کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ 2 وکلاء صاحبان کا بھی سپریم کورٹ میں ایسا واقعہ ہوا تھا۔ ایک وکیل صاحب، اگر میں نام نہ لے لوں آپ کی اجازت سے تو اچھا مناسب ہوگا، ایک وکیل صاحب نے میسج کیا تھا، ٹیکسٹ میسج کیا تھا، جواد خواجہ صاحب کے پاس گیا تھا میسج، جواد خواجہ نے اس کا برا منایا اور انہوں نے اس وقت کر دیا تھا، چیف جسٹس کو پٹ اپ کر لیا۔ دوسرے ایک وکیل صاحب ایسے ہی تھے جس کا جھگڑا ہی ہوا تھا، میں اس وقت کورٹ میں بھی موجود تھا، اور وہ بھی جواد خواجہ صاحب تھے، لیکن وہ بڑا دل رکھا کرتے تھے اور ان کا یہی کہنا ہوتا کہ عدلیہ ان چیزوں سے وہ جو ہم جو پرفارم کر رہے ہیں کنسٹیٹیوشن کے مطابق اس سے مرغوب ہم نہیں ہو جاتے، لہٰذا ہم ایکشن نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے کنٹمپٹ کی طرف وہ نہیں گئے اور نہ ان کو کہا کہ آپ اپالوجی رینڈر کرو، اسے کئی سارے مرتبہ ہوا۔ اور سب سے بڑی بات اگر میں آپ کو نوٹس میں لے آؤں، 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیب کے خلاف نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ریفرنس فائل کیا تو بھٹو صاحب نے اسپیچ کی، اسپیچ بڑی دھواں دار تھی اور اسپیچ لال پور میں کر لی، فیصل آباد میں، اور بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے تو بین لگا دیا، دہشت گرد تنظیم تو یہ ہے، کام تو سارا دشمنوں کے اشاروں پہ کرتے ہیں، بٹ اب ڈیسیجن اگر سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف کر لیا تو عوام یہ نہیں مانے گی، میرا ڈیسیجن نہیں ہوگا اور جو بھی ذمہ داری ہوگی وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہوگی۔ جس پہ ظہوری لاہی صاحب نے بیک دن ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرائی کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ آپ کا کنٹمپٹ بنا۔ بھٹو صاحب نے درخواست وہاں کوئی اپالوجی رینڈر نہیں کی، بس سپریم کورٹ نے خود آن اٹس اون کنسیڈر کر کے کہا کہ یہ ایک جلسے میں اسٹیٹمنٹ ہے، اچھا، اور وی آر ناٹ ٹیکن بائی دس، اور لہٰذا بڑی مثال نکالی آپ نے 74 کی، اور وہ بھی بھٹو صاحب کی۔ کامران مرزا صاحب، آپ کے خیال میں یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے یہ بڑا خطرہ ہے یا توہین عدالت کا مقدمہ بڑا خطرہ ہے؟ دونوں مقدمات کا تعلق ایک ہی واقعے سے، ایک ہی تقریر سے ہے۔ ایسا ہے کہ میں وسیم سجاد صاحب والے اس میں جو ہے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو روکوں گا اس مقدمے کے حوالے سے یا اس معاملے کے حوالے سے بات کرنے پہ، مگر ساتھ ایک بات اور کہوں گا کہ کنٹمپٹ کے معاملے میں جو ہے 2 چیزیں جو ہے نا خاص طور پہ دیکھی جاتی ہیں۔ ایک کہ کنٹمپٹر جو ہے یا جس پہ جو الیجلی جس نے کنٹمپٹ کی ہے اس نے یہ پہلی دفعہ کیا ہے یا اس سے پہلے بھی اس کے 2 4 6 ایسے کوئی اوکیزنز پہ اسی طرح کی بات کر چکا ہے، ایک بات۔ اور دوسری کہ کوئی اس میں پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکے ہیں اسی طرح کی اسپیچز پہ۔ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ مثال دوں گا طلال چودھری والی، دانیال عزیز والی، نہال ہاشمی والی، اور ان سپیچز کو اور اس سپیچ کو اگر سامنے رکھا جائے، دونوں کے ویژول چلائے جائیں تو دونوں میں سے جو ہے نا وہ کس میں جو ہے نا وہ شدت زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلے بلکہ میرے بھائی گوہر نے جو ہے وہ آپ کو جو مثالیں دی ہیں وہ جج صاحب جواد خواجہ صاحب والی اور وکیل صاحب والی اور بھٹو صاحب والی، وہ پرانی ہے تھوڑی سی، یہ ریسنٹ ہے، تقریباً نئی ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً نہیں ہے۔ طلال چودھری صاحب والی، دانیال عزیز والی، نہال ہاشمی والی اور اس طرح سے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ویژول نکالیے گا، آپ بھی دیکھیے گا، ہم بھی دیکھیں گے، اور وہ فیصلے یقیناً سپریم کورٹ کے ریویو بھی اس میں ڈسمس ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا کسی اور طرف جاتا۔ اچھا چلیں، اب ایک اور معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن کا بھی خطرہ نظر آ رہا ہے، ان کے اپنے الفاظ کیا ہیں، ذرا سنیں۔ اب فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے، کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، دہشت گرد بنا دیا جائے، کنٹمپٹ میں کسی طرح شکست دی جائے۔ میرا چیلنج ہے ان سب کو، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں، اب یہ حقیقی آزادی کی تحریک کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کے لیے ان کے پاس حکمت عملی کیا ہے کہ وہ
اگر ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے یا گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کے الفاظ میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف ان کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ، جس پہ کہ آئینی اور قانونی سوال اٹھتا ہے. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں وقت دے رہا ہوں اس امپورٹنٹ حکومت کو کہ آپ ابھی بھی الیکشن اناؤنس کریں، نہیں تو میں اپنی ساری عوام میں نکلا ہوں، میں کال دوں گا اور وہ آخری کال ہوگی. میری کال جب آئے گی تو چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف لوگ نکلیں گے. شہباز شریف کی چھوٹی سی جو اسلام آباد کی حکومت ہے اس کو روک سکیں گے اور نہ یہ جو ڈاکو زرداری ہے یہ روک سکے گا. اور اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ایک رہنما علی امین گنڈاپور کے اس بیان سے ہوتی ہے، جس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کی گرفتاری کی احمقانہ سوچ رکھنے والوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسی کوشش کی تو ہم عوامی طاقت سے اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے، اور پولیس بھی یہ جان لے کہ اگر وہ اس غلیظ شرارت کا فریق بنے تو ہم انہیں پی ڈی ایم کارکنوں کی طرح ڈیل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. وسیم سجاد صاحب، کیا دو صوبوں کی حکومتیں مل کر اسلام آباد پہ حملہ کر سکتی ہیں اور اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنا یہ سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے، کیا یہ عملی طور پہ آپ کو ممکن نظر آتا ہے؟ جی پہلے جی میں تھوڑا سا اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقدمات بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب پہ، اس وقت 3 میجر مقدمات ہیں. ایک توشہ خانہ کیس ہے، ایک یہ دہشت گردی کا کیس ہے، اور تیسرا توہین عدالت کا کیس ہے. میرے خیال میں ان میں سے سب سے زیادہ جو توجہ طلب یا سنگین جس کے نتائج ہو سکتے ہیں وہ کنٹیمپٹ کا کیس ہے. اچھا. اور دہشت گردی والا کیس بھی میرے خیال میں اگر سارے واقعات کو دیکھا جائے تو شاید وہ فرق نکلے. توشہ خانہ کیس بھی میرے خیال میں اتنا شاید سنجیدہ نہ بنے. لیکن یہ جو کنٹیمپٹ کا کیس ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ لوور عدالت یعنی ہائی کورٹ سے سبارڈنیٹ عدالت کا اگر کنٹیمپٹ ہو تو یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی وقار کو، اس کی ڈگنیٹی کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے کنٹیمپٹ کی پاور کا استعمال کیا جائے. تو ہائی کورٹ نے یہی کیا ہے کہ لوور کورٹ کے بارے میں ایک بیان آیا اور بغیر کسی درخواست کے سو موٹو تمام ججز نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کنٹیمپٹ کی کارروائی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بادی النظر میں جج صاحبان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ اگر اس قسم کی چیز کو ہم نظر انداز کر دیں گے تو جوڈیشری جو ہے افیکٹ ہوگی، کام نہیں کر سکے گی. اور انہوں نے کہا بھی کہ اگر اس طرح کا رویہ ہم برداشت کریں گے تو پھر کوئی کام نہیں کر سکے گا. تو میرا خیال اس کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. دوسرا یہ ہے جی کہ کیا صوبائی حکومتیں یلغار کر سکتی ہیں مرکز پہ؟ میرے خیال میں یہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق بالکل صریحاً غلط ہوگا. اور اگر ایسا کوئی وہ اقدام اٹھاتی ہیں تو میرے خیال میں حق بجانب ہوگی سینٹرل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ کوئی اقدامات کرے، گورنرز رول لگائے، کچھ کرے، کیونکہ یہ آئین کے مطابق اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہوتی کہ ایک صوبائی حکومت اپنی پولیس فورس استعمال کرتے ہوئے چڑھائی کر دے فیڈرل گورنمنٹ پہ. اس قسم کا تصور ہی نہیں ہے آئین میں. تو اگر کوئی اختلاف ہے صوبائی حکومت میں اور فیڈرل حکومت میں، اس کے طریقہ کار ہے، اس کا سپریم کورٹ میں بھی آپ جا سکتے ہیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بات ہو سکتی ہے. تو جو آئین ہے وہ ان راستوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن یلغار یا اٹیک کرنا یہ تو میرے خیال کسی ملک کا آئین بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جی گور صاحب، آپ بطور ایک عمران خان صاحب کے وکیل کے، آپ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیریں گے اور علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں ہم ٹیک اوور کر لیں گے اور پولیس کے ساتھ وہ کریں گے جو پی ڈی ایم کارکنوں نے ہمارے ساتھ کیا. سر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. وسیم سجاد صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف صوبائی حکومت کڑی ہو جاتی تو آبویسلی وہ آئینی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پولیٹیکل ہے اور کوئی بھی حکومت کے خلاف نہیں جا رہی. آبویسلی آئین میں ایک طریقہ کار تو موجود ہے، اگر دو کا ڈسپیوٹ ہے تو وہ سپریم کورٹ جاتا ہے انڈر آرٹیکل 184(1), اس میں الگ ہے، لیکن یہ پیورلی پولیٹیکل ہے. اگر ایک پارٹی کی حکومت کسی پارٹی میں موجود ہے اور وہاں کے پولیٹیکل پارٹی
پارٹی ورکر اگر عمران خان صاحب کال دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے جانا ہے اور ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، اور وہاں سے پیپلز پارٹی اس کے یہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ کے پی کے سے نکل رہے ہیں، وہ پنجاب سے نکل رہے ہیں، وہ گلگت بلتستان سے نکل رہے ہیں، اور وہ آزاد کشمیر سے نکل رہے ہیں، اور دیر از اے ریزن فار دیم ٹو کال کہ امپورٹڈ حکومت کو ختم کرے، تو اس میں آئین اور قانون کی کیا؟ یہ تو پولیٹیکل اسٹرگل ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لانگ مارچ پہلے بھی ہوتے ہیں، اور لانگ مارچ جب بھی ہو جاتا ہے وہ پروونس کے باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ پروونشل باؤنڈریز کراس نہ کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر میں پولیٹیکل ورکر ہوں، کبھی یہ آج تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ صوبے کی حکومت یہ الغار کرے گی، نہیں، حکومت کبھی نہیں کرے گی، نہ پہلے نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اگر کوئی ہوا وہ پولیٹیکل ورکر ہوں گے جو عمران خان کی کال پہ آگے آئیں گے۔ نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ فواد چودھری صاحب نے پرسوں یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دوں، لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے، عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو، 25 مئی کے واقعات ہوں یا شہباز گل اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری اور ٹارچر، آپ نے ورکروں کو مایوس کیا ہے۔ ورکروں سر وہ صوبائی حکومتوں کو کہہ رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں، کیٹیگوریکلی کہا ہے اور صحیح کہا۔ اور میں آپ کو عرض کروں، پہلے بھی ایسے وقوع جب ہوئے تھے، خاص کر زرداری صاحب کے وقت میں، اور ایون یہ میٹر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی یہ آفیسز ایسے ہیں، یہ پولیٹیکل بھی ہے اور کنسٹیٹیوشنل آفیسز بھی ہے۔ اگر آپ اپنے پولیٹیکل ورکر کو منسٹر کو کہے کہ جی آپ اپنے پولیٹیکل پارٹی ورکر کو اگنور نہ کریں، ان کے وشز کے مطابق کرے، تو سارے لوگ یہی کرتے ہیں آئی ایم دیئر بیکاز آف دس ون، تو وہ پولیٹیکل ورکر کے حقوق اور ان کے جذبات کا خیال رکھنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے۔ اچھا کامران مرزا صاحب، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد لانگ مارچ کر سکتے ہیں اور اسلام آباد میں آ کے تو کئی دن تک دھرنا دے سکتے ہیں، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے لانگ مارچ کرتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں اور ڈی چوک میں جلسہ کرتے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب کو وہ یہ سب کرنے کا حق نہیں ہے؟ بالکل دستور یہ حق دیتا ہے کہ وہ لانگ مارچ کر سکے، وہ کسی قسم کا احتجاج کر سکے، مگر جس جگہ تک جو ہے نا وہ عمران خان کی حکومت نے جمعیت کو روکا تھا، جمعیت علماء اسلام کو، اس جگہ سے آگے انہوں نے نہیں آنے دیا تھا، اور وہ طے ہو گیا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی تھی تھرو ڈاکٹر بابر امان، تو اس جگہ تک جو بھی آئے وہ سر آنکھوں کے اوپر اس کو جلسہ کرنے کا بھی حق ہے، اس کو لانگ مارچ کرنے کا بھی حق ہے۔ آپ ایک چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ جمعیت کے جتنے بھی مارچز تھے، آزادی مارچز یا وہ لانگ مارچ اس میں کسی ایک گملے کی ٹوٹنے کی بھی شکایت نہیں آئی، کسی کو کوئی تکلیف دینے کی شکایت نہیں آئی۔ تو اسی سٹینڈرڈ پہ جو ان کی گورنمنٹ میں جمعیت نے مینٹین کیا تھا، ان کو بھی یقیناً اجازت ہونی چاہیے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وسیم سجاد صاحب؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ یہ جو پیسفل پروٹیسٹ اگر کریں وہ تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اگر یہ کہ جی ہم ٹیک اوور کر لیں گے، یہ میرے خیال میں کوئی آئین اجازت نہیں دیتا۔ اور اب تو سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں جو فیصلہ کیا تھا کہ جی آپ ایک جگہ مقرر کر دیں، وہاں پہ پروٹیسٹ کریں، اور وہ میرے خیال انہوں نے کر بھی دی ہوئی ہے، اور ڈی چوک پہ آنا میرے خیال میں منع ہے، تو لہٰذا میرے خیال میں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی پیسفل پروٹیسٹ کرتا ہے وہ تو بالکل جائز ہے۔ ویسے تو اس وقت سیلاب کی وجہ سے پاکستان کے چاروں صوبے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، وہاں پہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے، جس کو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ کرنے کی بجائے سیلاب کا مقابلہ کریں اور لوگوں کی مدد کریں، لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی صورتحال مختلف نظر آتی ہے۔ اور آج تو مسلم لیگ نون کے 2 رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے اپنی ہی حکومت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے خلاف۔ کیا وجہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف انہوں نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج مسلم لیگ نون کے 2 رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، آپ ذرا اس کو سنیں اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ واقعی یہ بات دل سے کر رہے ہیں یا کوئی ڈرامے بازی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں، آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح، لوگ بل کس طرح دیتے ہیں، لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں۔ ایک رکشہ چلانے والا، ایک ریڑی بان، ایک چھاپڑی فروش، وہ اپنا بل دے رہا ہے 20 25 ہزار کا، آج 10,000 بل، خدا کی قسم 10,000 بل میرے گھر پہ لوگ مجھے دے کر گئے، منہ پر مار کے گئے۔ میں امید کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب
خدا رہا یہ پالیسیاں ترک کر کے عوام دوست پالیسیاں بنائیں، ورنہ ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ عابد شیر علی صاحب اپنے پہلو میں طلال چودھری صاحب کو بٹھا کے تو مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام دشمن پالیسیاں بند کریں، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ بھائی میرے گھر میں لوگ 10,000 بل میرے منہ پہ مار کے گئے ہیں۔ تو رانجھا صاحب، محسن شاہنواز رانجھا صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ کوئی ڈرامے بازی ہو رہی ہے، کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ والا چکر ہے، یا واقعی عابد شیر علی صاحب نے دل سے کہا ہے اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسیاں عوام دشمن ہیں؟ دیکھیے، جو عابد شیر علی صاحب کی آپ ذرا حالات سمجھنے کی کوشش کریں۔ عابد شیر علی الیکشن لڑ رہے ہیں جو کہ 25 تاریخ کو الیکشن ہے، اور ان کا جو ہے امتحان جو ہے وہ 1 سال کی مدت کے بعد نہیں ہے، ان کا تو 2-3 ہفتے کی بات ہے، ان کا امتحان آیا کھڑا ہے۔ اور واقعی ان کی جو حلقے کی صورتحال ہے وہ درست کہہ رہے ہیں۔ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ ہوا ہے، یہ صرف عابد شیر علی کے حلقے میں نہیں صورتحال پیدا ہوئی، بلکہ یہ میرے حلقے میں بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ عوام ہمارے پاس آئی ہے، اور عوام جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رہ گئی بات مفتاح صاحب کی، وہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بہتر ہے، پارٹی کا یہ ایشو ہے، اس پہ میں گفتگو کرنے سے اوائڈ کروں گا۔ لیکن جو عوامی صورتحال ہے وہ عابد شیر علی جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں، اور یہی صورتحال ہے عوام کے بیچ میں۔ عوام جو ہے وہ بالکل ہے، اور ہمیں اس چیز کا بالکل سامنا ہو رہا ہے کہ جو یہ IMF کی جو شرائط ہیں، ان شرائط کو کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ ہماری حکومت کو اور ہماری پارٹی کو کافی مہنگا پڑ رہا ہے، اور اس سے ہمارا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو یقینی طور پہ کافی حد تک نقصان ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جب IMF کا نیگوشیٹ ہو جائے ایگریمنٹ اور چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں، تو اس وقت پھر جو فوائد ہیں وہ ذرا عوام کے سامنے آنا شروع ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو صورتحال سامنے ہے وہ یہی ہے کہ عوام جو ہے، ابھی شہباز شریف صاحب نے گو کہ یہ اعلان بھی کیا، اور بہت اچھا اعلان کیا، کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ صارفین ہیں 1,71,000 کے قریب، ان کو اب یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ لگی ہے اس سے ان کو استثناء دے دی گئی ہے۔ یہ یقینی طور پہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور اس سے عوام میں ایک اچھی جو ہے صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے۔ تو لیکن ابھی تک بلز میں اس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ نہیں آئے، آپریشنل ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے ابھی بھی عابد شیر علی صاحب کی جو کیفیت ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ وہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی بات کر رہا ہوتا، کیونکہ ان کا الیکشن 25 تاریخ کو آیا کھڑا ہے۔ وسیم سجاد صاحب، یہ سوال ذرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہماری حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، اور ہم نے کچھ سخت فیصلے کیے ہیں اور ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اپنے ہی رہنما جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں مروا دیا ہے۔ تو یہ کریڈٹ لینا جو ہے وہ درست ہے یا دوسرا کام درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ دونوں درست ہیں۔ عابد شیر علی صاحب وہ، اور میرا خیال ان کے ساتھ دوسرے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، وہ اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ بھی دنوں میں ایک بڑی پاپولر پارٹی، اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، اور جو بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، جو گیس کی قیمت بڑھی ہے، جو ہر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے۔ اب عام عوام کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ کیوں بڑھی ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو شخص اس وقت 25-30 ہزار تنخواہ لے رہا ہے، اس کے لیے گھر چلانا، بچوں کی فیس دینا، مکان کا کرایہ دینا ناممکن سا ہو گیا۔ تو لہٰذا عابد شیر علی صاحب اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جب الیکشن میں جانا ہے تو پھر یہ ہم کیسے ووٹ مانگیں گے جب اتنی ہم نے ایک ماحول پیدا کر دی ہے، جبکہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ان کی دشمنی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جی ملک کی معیشت کو اگر میں نے صحیح طریقے پہ نہ چلایا تو پھر ملک کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اور ڈیفالٹ ہوگا تو اس کے جو نتائج ہیں وہ تباہ کن نتائج ہوتے ہیں، اس سے جو ہر چیز ملک کی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ان کے سامنے یہ ہے کہ جی اگر ہمارا پیٹرول لیٹ سے 100 روپے کا آ رہا ہے،
اور ہم اس کو 50 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں وہ بلینز کے حساب سے ڈالرز ہیں، اس کو ہم نے کیسا اتارنا ہے؟ ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے کہ ہر سال قرضہ بڑھ رہا ہے اور ہم ایک قرضہ لے کے پچھلے قرضے کو اتارتے ہیں۔ تو لہذا جو حقیقت ہے، ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہم نے سخت فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے اور ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار استعمال کرنا ہوگا کہ کوئی ہمارے قرضے جو ہیں کم از کم ہر سال اگر 5% بھی کم ہوتے جائیں تو شاید ہمارے لیے جو مستقبل ہے کوئی بہتر ہو جائے۔ لیکن اگر یہی حالات رہے تو یہ جو مصیبت آج ہمیں نظر آ رہی اور ٹل گئی ہے، وہ پھر اگلے سال پہ یہی حالات ہوں گے۔ گور صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ بہت بڑھ گئی ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ہے، اس کا کریڈٹ ان کو نہیں جاتا، کیونکہ انہوں نے تو ایسا کوئی کارنامہ نہیں کیا اپنی حکومت کے دور میں، کریڈٹ جاتا ہے مفتاح اسماعیل کو، وہ ہے آپ کا اصل ہیرو؟ سر ایکچولی خان صاحب کو تو بڑا سارا کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، لیکن یہ حکومت جو کر رہی ہے، امپورٹڈ حکومت جو کر رہی ہے، اس کا ایک سمپل سے جواب ہے۔ اب ان کو اپنے نااہلی کا اور جو بھی ان کی انیفیشنسی ہے، اور ان سے کام تو ہو بن نہیں پا رہا، اکانومی زیادہ خراب ہو گئی، ڈالر کہاں پہ چلا گیا، اب ان کو کوئی اور بندہ نہیں مل رہا تھا، تو کمزور آدمی کو سمجھ کے کہ اس کی کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے، سارا کچھ ملبہ ڈال دیجیے گا مفتاح اسماعیل پہ۔ کیا یہ فرسٹ ٹائم ہے جو 4 مہینے بعد آج آپ کے خیال میں مفتاح اسماعیل کمزور آدمی؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اس کی اپنی کنسٹیچوئنسی، وہ اتنا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والا آدمی نہیں ہے، تو انہوں نے سارا اس پہ ڈال دیا۔ پہلے بھی کیا اس سے پہلے پیٹرول پرائسز پہ مریم نواز اور شہباز شریف آمنے سامنے نہیں ہوئے؟ آج یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ فیصل آباد میں الیکشن ہو رہا ہے تو ان کو اب یاد آ گیا، سارا وقت اس نے لندن میں گزارا، عوام کی تو خبر لی نہیں۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں دیکھیں کہ پاکستان کا آؤٹ لک جب سے حکومت آئی ہے، پاکستان کا آؤٹ لک سٹیبل سے نیگیٹو میں چلا گیا۔ آج سعودی عرب نے پاکستان میں مزید $1 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، کل قطر نے پاکستان میں $3 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ حامد میر صاحب، وہ ایک انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے، وہ جب آئے گا تو بڑا عرصہ لگے گا۔ ایز آف ٹوڈے جو امیڈیٹ سٹیپ لینے والے ہیں وہ حکومت نہیں کر سکی، آج تک 4 مہینوں میں حکومت ڈالر کو سٹیبل نہیں کر سکی، عوام کو ریلیف نہیں دے سکی، پیٹرول کی پرائسز کو کنٹرول نہیں کر سکی، اور آج یاد آ رہا ہے اس کو فیصل آباد کے الیکشن کی وجہ سے۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تناولہ صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے عمران خان کو گرفتار کر لینا ہے۔ فرض کریں کہ عمران خان صاحب کو آپ گرفتار کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں جب عابد شیر علی جو ہے وہ حکومت کے خلاف دہائیاں دے رہا ہے فیصل آباد میں بیٹھ کے، آپ اسلام آباد میں عمران خان کو کیسے گرفتار کریں گے؟ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے رانجھا صاحب کے لیے بھی، اور باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان کے لیے بھی اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ تھوڑی دیر پہلے مسلم لیگ کاف کے رہنما رکن قومی اسمبلی مونس لائی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کو مخاطب کر کے کہ آپ نے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے، آپ کے خلاف پاکستانی عوام نے سچا مقدمہ بنایا ہے، گرفتاری عنقریب۔ ایک طرف رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی گرفتاری عنقریب، دوسری طرف مونس لائی صاحب کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ کی گرفتاری عنقریب۔ وسیم سجاد صاحب، ان دونوں کو تو مل کر متاثرین سیلاب کی مدد کرنی چاہیے، یہ ایک دوسرے کو گرفتاریوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کیسے چلے گی ہماری گاڑی؟ یہ جی بڑا افسوسناک حالات ہیں پاکستان کے، کہ ہمارا جو اس وقت سیاسی نظام ہے وہ بالکل یہی لگتا ہے کہ ایک دشمنی، اور کوئی عوام کے جو مفاد ہے یا اس وقت مشکلات ہیں اس کا کسی کو خیال نہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بیانات دے رہی ہیں، اتنی حقارت اور اتنی غصے سے بیانات دے رہی ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارا جو سسٹم ہے پچھلی 18ویں ترمیم کے بعد وہ بغیر ایک دوسرے کے تعاون کے چل نہیں سکتا، اور اگر اسی طرح معاملات رہے تو میرے خیال میں یہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹون کو کم کیا جائے، اور میرے خیال میں کوشش کی جائے کہ جہاں پہ کوئی تعاون ہو سکے وہ رہیں کھولی جائیں، اور پاکستان کو کوئی بہتر راستے کی طرف لے جایا جائے، حقارت، دشمنی، اس کو ختم کیا جائے۔ جی گور صاحب، یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر گرفتار ہوتے ہیں تو کیا ساتھ ہی رانا ثناءاللہ صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے؟
देखिए उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब गिरफ़्तार नहीं होंगे। खान साहब के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही सीरियस मुकदमे उन्होंने बनाया जो बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा गलत है कि पूरी दुनिया उसकी मज़म्मत कर रही है, और इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक जलसे में आप सिर्फ ये कह दें कि मैं आपके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा और इस पर आप जा कर के दहशत गर्दी का दफ़ा बनाएँ। और उस दहशत गर्दी को उन्होंने इतनी अर्जेंसी में बनाया था कि आज तक दहशत गर्दी के जितने दफ़ात होते हैं उसमें साथ करस्पॉन्डिंग लफ्ज़ लिखा होता है कि आपका ये कंडक्ट ताज़ीरात पाकिस्तान का कौन सा जुर्म है, इसमें सिरे से वो भी नहीं लिखा हुआ। वो तो इंशाल्लाह गिरफ़्तार नहीं होंगे। अलबत्ता उसको अपना बहुत अच्छी तरह मालूम है कि उसने बहुत सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। और आपको बताऊं पाकिस्तान की कानून के मुताबिक क्रिमिनल लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं, किसी भी वक्त एक्शन ले सकती है। और जो सरकार के खिलाफ एक्शन ये जो आपके ख्याल में जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ये बिल्कुल दुरुस्त मुकदमा, मैं समझता हूँ अगर उसने ये जुर्म किया और लफ्ज़ किया तो मसावत होनी चाहिए, अगर उनके खिलाफ जुर्म होने चाहिए ताकि कोई आइंदा भी ना करे। अच्छा राजा साहब, और मेरा ख्याल है कि शायद ये तो अभी से शुरू है, KPK में भी होंगे उनके खिलाफ। अच्छा KPK में भी होंगे सर? देखिए आज सेक्शन 196 हमारे जो तरीके प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें कि जो भी स्टेट के खिलाफ कोई जुर्म हुआ हो उसमें जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके पास इख्तियार है कि किसी को ऑथराइज कर ले। तो राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। अच्छा राजा साहब, आप ये बताएं, शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए, आप सफ़र में थे, कि इमरान खान साहब को कैसे गिरफ़्तार करेंगे आप अगर उसको इस्लामाबाद में गिरफ़्तार करेंगे, राना सनाउल्लाह साहब पंजाब में गिरफ़्तार हो जाएंगे, उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। देखिए हामिद साहब, इमरान खान की और इनकी जमात की आपको एक ज़हनी कैफियत मैं जो बताना चाहूँगा, ये हमेशा पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को छेड़ते हैं, हमेशा। मैंने खुद देखा है, अभी आपके सवाल के बता, जब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन था, इन्होंने बलूचिस्तान के पैसे काटने की बात शुरू कर दी और इन्होंने सिंध के पैसे काटने की बात शुरू कर दी, जिसके ऊपर बलूचिस्तान में भी काम शुरू हो गया और लोग खड़े हो गए, सड़कों पे आ गए कि आप ये मरकज़ क्या कर रहा है हमारे साथ। अच्छा, फिर उसी तरह की हरकत इन्होंने आर्टिकल जब 5 लगाई, इन्होंने बलूचिस्तान की भी सारी पार्टियों को गद्दार करार दे दिया, मुस्लिम लीग नून की जो बड़ी जमात है उसको भी करार, और सिंध की पूरी पार्टी को। बात ये हो रही है कि अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो राना सनाउल्लाह भी गिरफ्तार हो जाएंगे। जब भी इमरान खान को खुद कोई काम गलत करता है तो वो हमला आवर हो जाता है रियासत पे, रियासती इदारों पर, और पाकिस्तान के तमाम उन सूबों पे भी जो समझता है उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। चाहे वो राना सनाउल्लाह की बात नहीं है, ये एक ज़हनी कैफियत है। आपको ये नहीं लगता कि आपके लिए भी वापस सरगोदा जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी सरगोदा से आया हूँ और मैं अब फिर सरगोदा जाऊंगा, और मुझे तो पकड़ेंगे तो मैं तो तोशा खाना में इमरान खान के खिलाफ मुद्दई हूँ, मेरा तो मुकदमा और मजबूत हो जाएगा। तो तोशा खाना में इमरान खान का वकील आपके साथ बैठा हुआ है, पेश होते तो ये तो मेरा भाई है, ये तो खुद मेरी जमानत के लिए भागेगा। अच्छा वसीम सज्जाद साहब, आखिर में कोई आप एडवाइस करना चाहेंगे बीइंग एन एल्डर? जी एडवाइस तो मैं यही करना चाहूँगा जी कि ये जो सियासत है ना कि इसको गिरफ़्तार कर लो, इसको गिरफ़्तार कर लो, अगर आज इमरान खान को गिरफ़्तार करते हैं तो मेरे ख्याल में जितनी उसकी पॉपुलैरिटी उससे डबल हो जाएगी। तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव सी सोच है मेरे ख्याल में। इस वक्त एक तो मुल्क में एक मुसीबत आई हुई है, सैलाब आए हुए हैं, लोग तंग हैं, मईशत हमारी बहुत बुरे हालात में है, तो मेरे ख्याल में इस पे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा ये है कि इलेक्शन तो वैसे ही मेरे ख्याल में बड़ा करीब नज़र आ रहा है मुझे। आपको 2022 में इलेक्शन नज़र आ रहा है? देखिए जी 22 नहीं तो 23 की शुरू में नज़र आ रहा है, और इस वक्त शायद इलेक्शन मुनासिब भी ना हो। वजह यह है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो अगर ऑन बोर्ड हो जाता है, उसके बाद मईशत कुछ संभल जाती है, जरा कोई हमारा रुपया कोई एक यानी उसकी कोई एक वैल्यू जो है वो एक आ जाती है किसी लेवल पे, और हमारे ये जो कह रहे हैं जी कि सऊदी अरब से, कतर से कुछ रकमें आ जाती हैं और हमारे हालात बेहतर हो जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल इलेक्शन की तरफ चला जाना चाहिए। तो उस दौरान उससे पहले कोशिश ये होनी चाहिए, और मैंने आज अखबार में पढ़ा है कि प्रेसिडेंट साहब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुफाहमत हो जाए इदारों के दरमियान भी और पॉलिटिकल पार्टीज के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पिछले हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में अपील की थी हुकूमत से कि इमरान खान साहब के दौर में जो डिपार्टमेंट्स में जो स्पोर्ट्स की टीमें हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनमें स्पोर्ट्स की टीमें बहाल कर दी गई हैं। क्रिकेट, हॉकी और बाकी तमाम जो स्पोर्ट्स हैं उनके जो प्लेयर्स हैं अब उनको दोबारा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब मिल सकती है। हज़ारों
پلیئرز جو ہیں وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جنہوں نے حالیہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے بہت سے تمغے جیتے، ان میں سے بھی جو 6 پلیئرز تھے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے وابستہ رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کا شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.